السلام علیکم۔ الماس لیکچرز چینل میں خوش آمدید۔ علم و ادب سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ محض کچھ اوراق یا الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ ایک پوری قوم کی تاریخ، اس کی عقیدت اور اس کے اجتماعی جذبات کی ایک جیتی جاگتی دستاویز ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تاریخی اور ادب دونوں کے طالب علموں کے لیے بہت خاص ہے۔ بالکل۔ آج کے سیشن میں ہم حفیظ جالندھری کی شاہر آفاق تصنیف شاہ نامہ اسلام کے ماخذ اور اس کے نوٹس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ نسخہ الحمد پبلیکیشنز لاہور کی جانب سے شائع ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہیں ان کی روشنی میں ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک شاعر نے تاریخ اسلام کے اتنے وسیع اور پیچیدہ واقعات کو ایک ایسی خوبصورت، سادہ اور دلنشین نظم میں ڈھال دیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ان کے شاندار لیکن جو ماضی وہ بھول چکے تھے اس سے دوبارہ جوڑ دیا۔ تو ہم ان ذاتی قربانیوں، تاریخی حقائق اور اس کلام کے پیچھے کار فرما ان عظیم مقاصد کو کھنگالیں گے جو اسے ایک عام تاریخی کتاب سے بڑھ کر ایک باقاعدہ فکری تحریک کا درجہ دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک انتہائی دلچسپ اور گہرا موضوع ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ کو نثر میں پڑھتے ہیں نا تو وہ اکثر حقائق، تاریخوں اور اعداد و شمار تک محدود رہتی ہے۔ بالکل، وہ کافی خشک محسوس ہوتی ہے۔ جی، لیکن جب وہی تاریخ شاعری کے قالب میں ڈھلتی ہے تو اس میں جذبات، سوز اور ایک عجیب سی روحانیت شامل ہو جاتی ہے۔ شاہ نامہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے کہ اس نے خشک تاریخی حوالوں کو ایک دھڑکتے ہوئے دل کی آواز بنا دیا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کیا ہے، لیکن اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس تاریخ کو محسوس کیسے کرنا ہے۔ صحیح کہا۔ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اسی احساس، اسی ادراک اور حفیظ جالندھری کی اس غیر معمولی کاوش کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لانے کی ایک کوشش ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز اس حیرت انگیز اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ناقابل یقین حقیقت سے کرتے ہیں کہ حفیظ جالندھری نے 1929 میں اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا۔ 1929 کا دور، اگر ہم بر صغیر کے اس وقت کے حالات پر نظر دوڑائیں تو صورتحال بہت دگرگون تھی۔ ہاں، وہ دور جب مسلمان شدید سیاسی، سماجی اور معاشی زوال کا شکار تھے۔ بالکل، خلافت موومنٹ کے بعد کا ایک خلا تھا، مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ ان حالات میں ذرا تصور کریں، ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صدیوں پر محیط تاریخ کو شاعری کے ذریعے کینوس پر اتارے گا، جس میں بے شمار جنگیں، ہجرتیں، انقلابات اور انسانی نفسیات کے لاتعداد پہلو شامل ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ ایک پوری قوم کے شعور کو جھنجھوڑنے کا ایک بہت بڑا اور کٹھن منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں وہ اس داستان کو مزید حیران کن بنا دیتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کے حوالے سے ماخذ میں کچھ بہت ہی دل دہلا دینے والی تفصیلات ہیں۔ ہاں، ہمارے ماخذ کے مطابق جب شاہ نامہ اسلام کی پہلی جلد تحریر کی جا رہی تھی تو حفیظ جالندھری کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جو کسی بھی عام انسان کو توڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ ان کی بیٹی کا انتقال، درست؟ جی، ان کی ایک 10 سالہ بیٹی نمونیا کے باعث اچانک انتقال کر گئی۔ ایک باپ کے لیے اپنی جوان ہوتی ہوئی اولاد کا دکھ کتنا جان گسل ہوتا ہے اس کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور گویا یہ صدمہ کم نہیں تھا کہ اسی دوران ان کے گھر کی چھت بھی گر گئی۔ یعنی ایک طرف اولاد کا جنازہ اور دوسری طرف سر سے چھت کا چھن جانا۔ یہ وہ حالات تھے جن میں اس عظیم کتاب کی ابتدائی سطریں لکھی جا رہی تھیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک طرف زندگی اس قدر بے رحم ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ شخص تاریخ کے اتنے بڑے اور مقدس کام میں جتا ہوا ہے۔ یہاں ایک قدرتی سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شدید ذاتی غم اور دکھ کا اثر ان کی شاعری پر بھی پڑا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اکثر جب انسان اتنے بڑے صدمے سے گزرتا ہے تو اس کے کام میں یا تو تلخی آ جاتی ہے یا وہ بالکل ہی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ بالکل، لیکن ماخذ کا بغور مطالعہ بتاتا ہے کہ حفیظ نے اس غم کو تلخی میں بدلنے کے بجائے ایک خاص قسم کے سوز میں ڈھال دیا۔
ان کا دماغی توازن برقرار رہا، جو بلا شبہ ایک بہت بڑی استقامت کی دلیل ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا غم اس مقصد میں سمو دیا۔ جی، در حقیقت ان کے ذاتی صدمات نے اس کلام میں ایک گہری تاثیر اور روحانیت پیدا کر دی۔ انہوں نے اپنا سارا دکھ، اپنا سارا درد اس عظیم مقصد کی تکمیل میں لگا دیا۔ تو جب ہم کتاب میں شہداء اسلام کا ذکر پڑھتے ہیں یا ابتدائی مسلمانوں کی تکالیف کا بیان دیکھتے ہیں تو اس میں جو درد نظر آتا ہے وہ شاید اسی ذاتی غم کا عکس ہے جو شاعر کے اپنے دل میں موجزن تھا۔ کیا بات ہے! اس استقامت اور بے لوث لگن کو جب ہم تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اس شاہکار کا موازنہ فردوسی کے مشہور زمانہ فارسی شاہ نامہ سے کریں، وہ موازنہ تو بہت کمال کا ہے۔ ایک واضح اور بنیادی فرق دکھائی دیتا ہے دونوں میں۔ بالکل، فردوسی نے اپنا شاہ نامہ وقت کے ایک طاقتور بادشاہ محمود غزنوی کی فرمائش پر لکھا تھا اور اس کے بدلے میں ہیرے جواہرات یا سونے کے سکوں کے سلے کی امید رکھی تھی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب اسے اس کی مرضی کے مطابق صلہ نہ ملا تو وہ ناراض بھی ہوا۔ ہاں، اس کے برعکس حفیظ جالندھری نے یہ کام کسی دربار کی سرپرستی، دنیاوی انعام یا کسی لالچ کے بغیر کیا۔ یہ محض خدا اور اس کے رسول کی محبت میں کیا گیا ایک بے لوث کام تھا۔ یہ موازنہ واقعی بہت برمحل ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو حفیظ کے کلام کو ایک الہامی سی حیثیت بخشتا ہے۔ فردوسی کا کمال اپنی جگہ، اس کی زبان، اس کی منظر کشی بے مثال ہے، لیکن حفیظ کے ہاں جو بے ساختگی اور عشق ہے وہ کسی شاہی انعام کا محتاج نہیں تھا۔ اور میرے خیال میں انہوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ جی بالکل، انہوں نے اعتراف کیا کہ اتنی طویل تاریخ کو نظم کرنا ان کی اپنی بساط اور استطاعت سے باہر تھا۔ یہ محض ایک غیبی توفیق تھی جس نے ان سے یہ کام لے لیا۔ اسی نیت کے خلوص نے، اس بے غرضی نے ہی اس کتاب کو وہ مقبولیت بخشی جو شاید ہی تاریخ میں کسی اور منظوم کلام کو ملی ہو۔ یہ کتاب محلات سے نکل کر بر صغیر کے عام گھرانوں کی طاقوں کی زینت بنی۔ اور یہ خلوص صرف ان کی نیت تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ اس کینوس میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے جو انہوں نے اس کتاب کے لیے چنا۔ ہاں، کتاب کے ابواب کی ترتیب وہ بہت سوچی سمجھی ہے۔ اگر کوئی عام شاعر اسلام کی تاریخ لکھتا تو شاید وہ سیدھا میدان جنگ، تلواروں کی جھنکار اور فتوحات سے آغاز کرتا۔ ظاہر ہے، عموماً تاریخی نظمیں عروج کے دور سے ہی شروع کی جاتی ہیں، لیکن حفیظ نے کہانی کو اس کی بالکل جڑوں سے شروع کیا۔ اس کا آغاز انسانیت کی ابتدا، خلافت انسانی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی اور تعمیر کعبہ سے ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک انتہائی شاندار ادبی اور تاریخی ٹیکنیک ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ شاعر نے جان بوجھ کر کہانی کا آغاز اس مقام سے کیا تاکہ وہ جزیرہ نما عرب کی اس حالت کو تفصیل سے بیان کر سکے جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، تاکہ وہ اس تاریکی کو دکھا سکیں۔ بالکل، حفیظ نے اس دور کی تاریکی کو، اس کی جہالت کو انتہائی گہرائی سے پیش کیا ہے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ظالمانہ رسم کا ذکر ہو یا ہر قبیلے کے اپنے الگ بت کی پوجا کا، شاعر نے ان تمام واقعات کو ایک انتہائی سیاہ اور تاریک پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی وہ پڑھنے والے کو اس معاشرے کی نفسیاتی اور اخلاقی پستی کا پورا نقشہ دکھانا چاہتے تھے۔ یہ ایک طاقتور تضاد کا استعمال لگتا ہے۔ جی، صنعت تضاد۔ میرا مطلب ہے کہ تاریکی جتنی گہری اور خوفناک نظر آئے گی، اس کے بعد پھوٹنے والی روشنی کی کرن اتنی ہی زیادہ واضح، چمکدار اور امید افزا محسوس ہوگی۔ بہت خوبصورت تجزیہ ہے آپ کا۔ زمانہ جاہلیت کی اس تفصیلی منظر کشی کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب اسلام کا طلوع ہو، جسے شاعر نے کتاب میں آفتاب ہدایت کا نام دیا ہے، تو پڑھنے والا اس انقلاب کی شدت کو محسوس کر سکے۔ وہ انقلاب جس نے انسان کو انسان کا احترام سکھایا۔ جی، وہ یہ سمجھ سکیں کہ پیغمبر اسلام کے ذریعے اس معاشرے میں جو زبردست تبدیلی آئی، اس کی اصل اہمیت کیا تھی۔ یہ فقط چند تاریخی واقعات کا بیان نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ انسانی شعور کے ارتقاء، وحشت سے تہذیب تک کے سفر کی ایک مکمل داستان بن جاتا ہے۔ اگر وہ تاریکی نہ دکھاتے تو شاید روشنی کی وہ قدر و قیمت قاری پر اس طرح واضح نہ ہو پاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے،
اور اس پوری داستان کو عام قاری تک پہنچانے کے لیے جو زبان اور اسلوب استعمال کیا گیا وہ بذات خود ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ ہاں، حفیظ جالندھری اس دور کے ایک منجھے ہوئے شاعر تھے۔ وہ چاہتے تو اس پوری کتاب کو ثقیل عربی اور مشکل فارسی تراکیب سے بھر سکتے تھے، اپنی علمیت کا روب جھاڑ سکتے تھے، جیسا کہ اس دور کے کئی شعراء کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر روزمرہ کی سادہ، سلیس اور روانی سے بھرپور زبان استعمال کی، ایک ایسی زبان جو سیدھی دل میں اترتی ہے۔ اور اس سادگی کے پیچھے بھی ایک گہرا سماجی اور سیاسی شعور کار فرما تھا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ 1920 اور 30 کی دہائی کا برصغیر تھا۔ مسلمان زوال کا شکار تھے، تعلیمی پسماندگی عروج پر تھی۔ تو ان حالات میں اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جو پڑھے لکھے اشرافیہ کے ڈرائنگ روم سے نکل کر گلی کوچوں تک پہنچ سکے۔ بالکل صحیح۔ مشکل اور ثقیل الفاظ شاید ادبی اور تنقیدی حلقوں میں تو خوب داد پا لیتے، لیکن حفیظ کا ہدف عام انسان، مزدور، کسان اور خاص طور پر نوجوان نسل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر وہ شخص جو تھوڑی بہت اردو سمجھتا ہے وہ اپنی تاریخ کو پڑھے، اسے سمجھے اور اس پر فخر کرے۔ اور زبان کی یہ سادگی دراصل ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ یہ واقعی ایک زبردست حکمت عملی تھی۔ اب اگر ہم اس داستان کے اگلے موڑ کی طرف بڑھیں، یعنی مکہ کی زندگی، تو وہاں کی سختیاں اور ابتدائی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا باب آتا ہے۔ وہ ابواب تو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی کتاب میں حضرت بلال، حضرت یاسر اور حضرت سیاں پر ہونے والے لرزہ خیز تشدد اور پھر طائف کے سفر کی جو دل خراش منظر کشی کی گئی ہے وہ پڑھنے والے کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ ماخذ کے مطابق شاعر نے یہاں محض واقعات گنوانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس درد کو الفاظ میں محسوس کروایا ہے۔ ان واقعات کی منظر کشی میں حفیظ نے کمال مہارت سے کام لیا ہے۔ میں نے غور کیا ہے کہ ان ابواب میں شاعری کی روانی میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، ایک بوجھل پن سا محسوس ہوتا ہے جو ان تکالیف کا عکاس ہے۔ ان واقعات کو محض ظلم کی داستان کے طور پر نہیں بلکہ استقامت کی معراج کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اسی دوران جہاں جسمانی اذیتوں کا ذکر ہے وہیں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں انسانی نفسیات کے بدلنے کے تجزیے بھی کیے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور طاقتور مثال حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ جی، یہ واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے، لیکن ماخذ یہ بتاتا ہے کہ شاہنامہ اسلام میں اس کی پیشکش بالکل مختلف ہے۔ یہ محض ایک تاریخی بیان نہیں ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلا اور مسلمان ہو گیا۔ اس میں وہ پوری نفسیاتی کشمکش نظر آتی ہے۔ اور یہی تو ایک شاعر کا کمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر ایک انتہائی غیور اور جلال والے انسان تھے۔ وہ تلوار لے کر انتہائی غصے کے عالم میں پیغمبر اسلام کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہے۔ لیکن راستے میں جب وہ اپنی بہن کے گھر کے باہر رکتے ہیں اور قرآن کی آیات سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنتے ہیں تو حفیظ نے اس لمحے کو، اس کیفیت کو بڑی باریکی سے نظم کیا ہے۔ انہوں نے ان اشعار میں دکھایا ہے کہ کیسے ایک لوہے جیسا سخت دل کلام الہی کی حرارت سے آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، غصے کی جگہ سکون اور انتقام کی جگہ تسلیم و رضا لے لیتی ہے۔ حفیظ نے اس نفسیاتی تبدیلی کو جس مہارت سے اشعار میں ڈالا ہے وہ قاری کو اسی لمحے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ ایک لمحہ جہاں طاقت اور تکبر کا زور ایک سچی آواز کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے۔ یہ واقعی تاریخ کا دارہ موڑ دینے والا لمحہ تھا۔ بالکل۔ اور جب حق اور سچائی کی اس طاقت کی بات ہو رہی ہو تو ہم حبشہ کی ہجرت اور دربار نجاشی کے اس تاریخی واقعے کو کیسے نظر انداز کر سکتے؟ وہ تو ایک کمال کا باب ہے۔ ماخذ خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت جعفر کی وہ مشہور تقریر جس میں انہوں نے ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے اسلام کا دفاع کیا تھا، حفیظ نے اسے فن کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ دیکھیے، حبشہ کی ہجرت کا وہ منظر دراصل ایک سفارتی اور نظریاتی فتح کی داستان ہے۔ اس کی اہمیت کو ذرا اس کے پس منظر میں رکھ کر دیکھیں۔ مکہ کا ایک انتہائی جابر معاشرہ جہاں ان مٹھی بھر مسلمانوں کا جینا محال کر دیا گیا تھا، جہاں انہیں ہر طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ ہاں، وہاں سے ہجرت کر کے ایک بالکل مختلف ثقافت، ایک مختلف مذہب رکھنے والے بادشاہ کے دربار میں جا کھڑے ہونا، وہاں حضرت جعفر نے جس دلیری، حکمت اور عدل و انصاف کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پیش کی وہ بے مثال ہے۔ اور حفیظ نے ان مکالموں کو محض ترجمہ نہیں کیا
جی نہیں، انہوں نے ان میں وہ زور بیان، وہ اعتماد اور وہ جذبہ بھرا ہے جو ایک مظلوم لیکن سچے انسان کی آواز میں ہوتا ہے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سچائی کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک غیر کے دربار میں بغیر کسی مادی طاقت کے صرف اپنے نظریے کی سچائی کی بنیاد پر کھڑے ہونا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ واقعی یہ ایک لافانی پیغام ہے۔ اور یہیں سے سچائی کی اس طاقت کا اگلا امتحان شروع ہوتا ہے، جب کہانی مکہ کی وادیوں سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتی ہے۔ جلد دوم میں ہم مدینہ کی ریاست کا قیام اور پھر حق و باطل کے ان بڑے معرکوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد شاعری کا آہنگ بھی بدل جاتا ہے۔ مکہ کی زندگی میں جو دفاعی اور صابرانہ انداز تھا، مدینہ آ کر اس میں ایک ریاستی ذمہ داری، ایک نظم و ضبط اور پھر میدان جنگ کا ایک خاص ردم آ جاتا ہے۔ غزوہ بدر کی تفصیلات پر جو تبصرہ کتاب اور ماخذ میں کیا گیا ہے وہ بہت گہری نظر کا متقاضی ہے۔ بالکل، حفیظ نے بدر کو صرف دو فوجوں کے تصادم کے طور پر نہیں دکھایا، بلکہ اسے ایمان اور مادیت کے ایک براہ راست ٹکراؤ کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس منظر کشی پر تھوڑی تفصیل سے بات کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے مقابلے میں 1000 کے مسلح فوج تھی۔ جی، لیکن ایک شاعر کے قلم سے، خاص طور پہ حفیظ جالندھری کے قلم سے، اس مادی کمزوری اور روحانی طاقت کے مد مقابل کھڑے ہونے کا منظر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ شاعر یہاں ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب کوئی قوم ایک اعلیٰ نسب العین سے جڑ جاتی ہے تو ظاہری اسباب کی اہمیت ثانوی ہو جاتی ہے۔ بدر کے میدان کی منظر کشی کرتے ہوئے حفیظ نے صحرا کی ریت کی تپش، پانی کی کمی، مسلمانوں کے پاس سواریوں اور ہتھیاروں کے نہ ہونے کے احساس کو بڑے واضح طور پر اجاگر کیا ہے۔ اور دوسری طرف قریش مکہ کا غرور۔ جی، ان کے خیمے، ان کے ساز و سامان کا تمطراق پیش کیا ہے، لیکن پھر وہ اشعار کی لے، یعنی اس کے ردم کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیسے ایمان کی طاقت اور مقصد کی سچائی ایک نہتی فوج کو ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے۔ ماخذ بھی یہی بتاتا ہے کہ حفیظ نے تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپوں، گرد و غبار اور غیبی امداد کے تصور کو اس قدر جاندار اور سحر انگیز انداز میں پیش کیا ہے کہ قاری کو خود اس تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے پڑھ کر انسان کے اندر ایک عجیب سی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور جنگ کے ان مناظر میں صرف فتوحات کا ذکر نہیں ہے، غزوہ احد کے حوالے سے بھی، جہاں مسلمانوں کو اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے ایک مشکل آزمائش سے گزرنا پڑا، شاعر نے حقائق سے چشپوشی نہیں کی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ منافقین کی سازشیں، افواہوں کا پھیلنا اور اس افراتفری کے عالم میں بھی مسلمانوں کے صبر و استقامت کا نقشہ بڑی خوبصورتی اور درد مندی سے کھینچا گیا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا ایک اور مضبوط پہلو ہے۔ تاریخ میں فتوحات کو گانا تو آسان ہے، لیکن اپنی خامیوں اور شکست نما حالات کا تجزیہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، غزوہ احد کے ابواب ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یا بظاہر شکست کا سامنا ہی کیوں نہ ہو، سچائی اور حق کی راہ پر چلنے والوں کو اپنی استقامت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یعنی یہ جنگی مارکے دراصل انسانی روح کے مارکے ہیں۔ ہر فتح، ہر پسپائی قاری کے لیے ایک سبق چھوڑ جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ محض ایک تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ جی، اس تفصیلی اور نہایت شاندار گفتگو کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اس پورے جائزے کے اہم ترین نکات اور اس کتاب کی اصل روح کو سمیٹ لیں۔ ان تمام باتوں سے یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ حفیظ جالندھری کا شاہ نامہ اسلام صرف ایک ادبی کارنامہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محض تاریخ کے واقعات کو یاد رکھنے کا کوئی منظوم طریقہ ہے۔ بے شک، اگر ہم اس کا گہرا مطالعہ کریں تو یہ دراصل ایک اخلاقی اور روحانی نصاب ہے۔ مصنف نے خود اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ ان کا مقصد تاریخ نگاری سے زیادہ یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان کے اسوۂ حسنہ اور شاندار روایات سے اس طرح جوڑا جائے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان سے عملی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں دیکھ کر آج کے دور کا انسان بھی ہمت، سچائی، عدل، قربانی اور استقامت کا سبق سیکھ سکتا ہے۔ اور دیکھیے،
آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں اس طرح کے شاہکار کی اہمیت شاید اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، آج کل ہم معلومات کے ایک ایسے سیلاب میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز، ہر خبر، ہر ویڈیو سیکنڈوں کے حساب سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ ہماری توجہ کا دورانیہ بہت سکڑ چکا ہے۔ ہم چیزوں کی گہرائی تک پہنچنے کے بجائے بس سطح پر تیرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سننے والوں کے لیے یہ پیغام بہت اہم ہے کہ اس طرح کی طویل، محنت طلب اور گہری تخلیقات کی طرف واپس لوٹنا ضروری ہے۔ یہ کتابیں ہمیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے پر اور اپنی جڑوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ تاریخ صرف تاریخ دانوں کی لکھی لی موٹی کتابوں اور خشک حوالوں کا نام نہیں ہے۔ اگر اس تاریخ کو فن، عقیدت اور سچے جذبے کی زبان میں بیان کیا جائے تو وہ صرف ذہنوں کی یادداشت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حفیظ جالندھری کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ کیا ہی خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ اور اسی نقطے سے ایک انتہائی اہم، فکر انگیز اور کسی حد تک چبھتا ہوا سوال جنم لیتا ہے جو ہم اس جائزے کے اختتام پر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ جی، وہ کیا؟ اگر آج کے اس ڈیجیٹل دور کا کوئی قادر الکلام شاعر ہمارے موجودہ حالات، معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حسی، اخلاقی زوال، جدید چیلنجز اور معلومات کی اس مصنوعی یلغار کو دیکھتے ہوئے ایک نیا شاہ نامہ لکھنا چاہے تو وہ کن واقعات کا انتخاب کرے گا؟ یہ تو واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ہماری موجودہ کشمکش، ہمارے انتشار اور پھر اس سے ابھرنے کی جستجو کو لفظوں کا کیا روپ دیا جائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا آج کی اس مشینی زندگی کی شاعری میں وہ طاقت، وہ سوز اور وہ خلوص باقی رہ گیا ہے جو بکھرے ہوئے ذہنوں اور مایوس دلوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے دوبارہ یکجا کر سکے؟ یہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ علم و ادب کے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔